معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ سب ہیڈنگ: سید حسین شہید سہروردی۔ مشرقی پاکستان میں 8 ہائی کمیشن ہونے والے تھے۔ لاہور سے سہروردی صاحب کی زیر قیادت ہمارا قافلہ، جس میں غلام محمد لون خور، پروفیسر محمد اسحاق قریشی، پیر صلاح الدین، خواجہ رفیق، عبداللہ بٹ، کچھ دوستوں کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اس جہاز میں جو قائد اعظم استعمال کیا کرتے تھے، اب وہ وزیر اعظم کے تصرف میں تھا۔ ہم سب بیٹھ چکے تھے، کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، اور ہمارا بہترین ساتھی گام پہلوان باہر کھڑا تھا۔ سہروردی صاحب نے پائلٹ سے کہا، جہاز اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک گام پہلوان کو سیٹ نہیں مل جاتی۔ پائلٹ نے کہا، جہاز پرانا ہو چکا ہے، سفر لمبا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ سہروردی صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، کموڈ کو ڈھک دیا جائے گا اور ہم باری باری اس پر بیٹھ جائیں گے۔ پائلٹ نے بادل نخواستہ یہ تجویز مان لی، اور سہروردی صاحب اپنے جانثار ساتھی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں اپنے کارکنوں اور جانثاروں سے اتنا پیار تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 8 ہائی کمیشن جیت لیے۔ مغربی پاکستان میں لاہور سے باہر کسی دوسرے شہر میں جہاں کہیں جلسے کا اعلان کیا جاتا تو بابا لاہور سے اپنی کار میں 7-8 ساتھیوں کو اس طرح قید کرتے جیسے مرغیوں کو کسی ڈربے میں بند کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بغیر اپنی ذات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ سہروردی صاحب کے دور وزارت عظمیٰ میں مغربی پاکستان میں 3 پبلک جلسے یادگار حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک جلسہ رات کو جہانگیر پارک کراچی میں ہوا۔ مشرقی پاکستان کے وہ ممبران جو پاکستان کی کیبنٹ میں وزیر تھے اس جلسے میں شریک تھے۔ مسلم لیگ والوں نے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر ایسی ہلڑ بازی کی کہ جلسے میں لگی ہوئی بجلی کی ٹیوب لائٹیں توڑ پھوڑ دیں، بجلی کی تاریں کاٹ دی گئیں اور ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ خیر، بغیر بجلی اور لاؤڈ سپیکر کے جلسہ جاری رہا۔ لوگ اطمینان سے جلسے کی کارروائی میں شریک رہے۔ میں نے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کو چیلنج کیا کہ اس کا انتقام ہم لاہوری مسلم لیگ کے جلسوں سے لیں گے۔ دوسرا جلسہ آرام باغ کراچی میں نماز عشاء کے بعد شروع ہوا۔ اس جلسے میں سہروردی صاحب نے نہر سوئز کے متعلق جو بیان دیا اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے۔ میں مصر کے سفیر کو اپنے ساتھ لے کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، جہاں سے ہم وزیر اعظم کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ہمارے خلاف نعرے لگا رہی تھی، بلکہ سٹیج پر پتھر، روڑے اور اسی طرح کی چیزیں پھینک رہے تھے۔ سب سے پہلے میں نے تقریر شروع کی اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ آپ مصر کے سفیر سے سنیں گے کہ اصل بات کیا ہے، مگر لوگوں کا احتجاج اور پتھر سٹیج پر پڑتے رہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے کچھ سکون ہوا تو بابا نے سفیر سے کہا کہ وہ کچھ کہیں۔ سفیر اور بابا نے اپنے اپنے بیان کی وضاحت کی، مگر ہم لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے اور جلسے میں ہلڑ بازی جاری رہی اور جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جب مصر کے کرنل ناصر نے نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لے لیا تو یہ بات فرانس اور انگلستان کو کھٹکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت سہروردی صاحب سعودی عرب، انگلینڈ اور فرانس سے ہوتے ہوئے امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے۔ ابھی وہ سعودی عرب ہی میں تھے جب سہروردی صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کا رد عمل کیا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا بیان داغ دیا جو مسلمانوں کی دل آزاری کا موجب بنا۔ مسلم ریاستوں کی حقیقت ہی کیا ہے، یہ تو سب مل کر بھی زیرو ہی رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلامی ممالک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر یہ ممالک تو اسلام کا رشتہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور خاص طور پر جب سے ناصر مصر کا حکمران بنا ہے
ہمارا مسلمان بھائی ہونے کے باوجود اس نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے اور بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ تیسرا جلسہ موچی دروازے لاہور میں بعد از نماز عشاء شروع ہوا۔ یہاں بھی لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ مسلم لیگ والے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہلڑ بازی کر رہے تھے۔ جلسے میں بڑی بد امنی تھی۔ شور و غل اور نعرے بازی کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں غلام محمد لون خور، خواجہ رفیق اور بابا نے کس طرح اس جلسے کو کامیاب بنایا، وہی سامعین بتا سکیں گے جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی۔ جلسہ جاری تھا۔ میں جب تقریر کر چکا تو مجھے بابا نے گورنمنٹ ہاؤس بھیج دیا کہ میں معزز مہمانوں کو جو وزیر اعظم کی طرف سے ڈنر میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے ان کو حالات سے آگاہ کر سکوں اور ڈنر میں وقت پر شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا سکوں۔ رات کے 1 بجے سہروردی صاحب گورنر ہاؤس پہنچے، مہمانوں سے معذرت کی اور انہوں نے میرا ماتھا چوما کہ آج تم نے کمال کر دیا۔ ان واقعات کو قلم بند کرتے ہوئے میری آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکل کر پکار بن گئی، یا اللہ حسین شہید سہروردی کی تربت پر اپنی ان گنت رحمتیں نازل فرما۔ مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے 56% تھا اور مغربی پاکستان 44%۔ جناب سہروردی صاحب جو مشرقی پاکستان کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتے تھے، اب تدبر اور سیاسی بصیرت کے بلبوتے پر مشرقی پاکستان کے تمام رہنماؤں اور سیاسی عناصر کو 56% کی بجائے 50% لینے پر رضامند کر لیا اور دونوں بازوؤں میں پیرٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مغربی پاکستان میں 4 صوبے ہونے کی وجہ سے یہ مساوات اکثر ہچکولے لیتی رہی۔ ستم بالائے ستم یہ بات کہ مغربی پاکستان کے سر پر اقتدار کا بھوت ہمیشہ سوار رہا۔ جب سہروردی صاحب وزیر قانون بنے تو مغربی پاکستان والوں نے ان سے 1 یونٹ کا قانون پیش کروایا، یعنی مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں ایک اکائی متصور ہوں گے، یعنی مغربی پاکستان کے چاروں صوبے ایک اکائی متصور ہوں گے، حالانکہ وہ پہلے بھی ایک ہی تھے۔ ان چاروں صوبوں میں اکیلا صوبہ پنجاب 56% ہے اور باقی تینوں صوبے 44% بنتے ہیں۔ لہٰذا پنجاب کو بے پناہ طاقت دی گئی۔ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے باوجود سہروردی صاحب کو یہ سب کچھ منظور نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں بازوؤں میں سیاسی جماعتوں کا آپس میں ملاپ ہونا چاہیے، یعنی مغربی پاکستان کی مسلم لیگ کا ملاپ مشرقی پاکستان کی مسلم لیگ سے ہونا چاہیے، اسی طرح دوسری جماعتوں کا۔ اس سے محبت بڑھے گی اور لوگ اپنے اپنے منشور اور جماعتوں کو مضبوط بنانے میں پوری کوشش کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب سہروردی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ بل کیوں پیش کیا تو ان کا جواب ایک ایسے محب وطن کا تھا جو پاکستان پر کسی قسم کی آنچ کو کسی بھی صورت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ بل بھی انہوں نے مغربی پاکستان کی خوشنودی کی خاطر پاس کروایا کہ کہیں مغربی پاکستان والے مشرقی پاکستان کو مزید مفلوج اور اپاہج نہ کر دیں۔ سب ہیڈنگ ذوالفقار علی بھٹو۔ میں پہلی مرتبہ 1969 میں انہیں کراچی میں ملا اور اتنا متاثر ہوا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ مارچ 1970 میں موچی دروازے لاہور کے جلسے میں جو 5 گھنٹے اور 20 منٹ جاری رہا، میں بھی سٹیج پر بھٹو صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ جب وہ تقریر کے دوران پانی پینے کے لیے بیٹھتے تو وہ مجھے تقریر کرنے کے لیے کہتے۔ میں بمشکل 1 یا 2 منٹ میں کچھ کہہ پاتا تو وہ جھٹ سے مائک پر آ جاتے اور تقریر شروع کر دیتے۔ اس ساری تقریر کے دوران مجھے کوئی 4 یا 5 بار خطاب کرنے کا موقع ملا۔ ان دنوں پیپلز پارٹی سارے ملک میں پھیل رہی تھی اور ملک کے گوشے گوشے میں پیپلز پارٹی کی آواز سنی جا رہی تھی۔ لوگ والہانہ بھٹو صاحب کی تقریریں سننے کے لیے جلسہ گاہ میں آتے۔ وہ انہیں اپنا مسیحا سمجھنے لگے تھے
بھٹو صاحب نے جس انقلاب کے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تھا وہ ان کی سوچ کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر اس دور کے حالات و واقعات ان کی استطاعت اور بس سے باہر تھے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو اپنا اثر دکھا گیا، لیکن بعد میں اپنی ناکامی کے باوجود کئی سالوں تک لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نعرے میں بڑی جان تھی، گہرائی تھی، معنویت تھی، لیکن عملی طور پر الفاظ عمل کا روپ نہ دھار سکے۔ یقیناً نہ تو قوم ہی ذہنی طور پر بھٹو صاحب کی سوچ کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے تیار تھی، اور نہ ہی ان کو اتنا وقت ملا کہ وہ اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنا سکتے۔ اسی ضمن میں میری ایک مرتبہ ان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، غالباً دسمبر 1976 کی بات ہے۔ نئی الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہی اور عوام کی جانب سے اس نعرے کی کامیابی کے متعلق وسوسوں کا ذکر کیا۔ کہنے لگے، ملک، اگر 5 سال مزید مل گئے تو میں اس قوم کو محنت سے کام کرنا سکھا دوں گا۔ جناب بھٹو کی رفاقتوں کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو ان کی قداور شخصیت، ان کی خودداد صلاحیتیں ذہن کو جھنجھوڑنے لگتی ہیں۔ ان کی ذہانت، سیاسی بصیرت، فراست، ان کی قوت خطاب، ان کی دانش مندی، جرت، بے باکی، فرض شناسی، اتنی ان گنت خوبیاں اور اوصاف کہ الفاظ ان کا صحیح طور پر احاطہ نہیں کر پاتے۔ وہ شخص اتنا ورسٹائل تھا کہ موچی دروازے میں تقریر موچی گیٹ کے لیول کی کرتا تھا اور UN میں تقریر UNO کے لیول کی کرتا تھا۔ بھٹو کے بارے میں ایک امریکی تبصرہ نگار نے تحریر کیا تھا کہ وہ پاکستان جیسے چھوٹے ملک کے تناسب سے بہت بڑا لیڈر ہے۔ 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی، شملہ ایگریمنٹ، اسلامک کانفرنس، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، 1973 کا متفقہ آئین، بیرون ملک پاکستانی لیبر کی کھپت وغیرہ ذوالفقار علی بھٹو کے عظیم کارنامے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ویسے تو بہت سے قائدین پر کرپشن کی چھاپ لگی یا لگائی گئی ہے، مگر بھٹو کی منفرد مثال ان کا مالی کرپشن جیسے الزامات سے مبرہ ہونا ہے۔ ضیاء الحق اور ان کی تمام تر انتظامی مشینری نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح بھٹو کے دامن پر بدعنوانی کے کیچڑ کے چھینٹے ڈال سکیں، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ ذاتی سطح پر خامیاں ہر شخص میں ہوا کرتی ہیں، جناب بھٹو میں بھی تھیں، لیکن ان میں خوبیوں کا پلڑا کئی گنا بھاری تھا۔ وہ بہت دور اندیش انسان تھے، اپنے وقت سے بہت آگے کا سوچتے تھے۔ ڈیورنڈ لائن کے متعلق ان کے جو خدشات تھے، وقت نے انہیں درست ثابت کر دیا۔ ایٹم بم کی اہمیت ان کے ذہن کی پیداوار تھی۔ آج اگر پاکستان کی سالمیت قائم ہے، اگر اس ملک کا وجود اور وقار قائم ہے، تو یقیناً ایٹم بم کے دھماکوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی للکار کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ایٹم بم کی بنیادی تھیم کا کریڈٹ صرف اور صرف بھٹو صاحب کی ذات کو دیا جانا چاہیے۔ پاکستان سے کئی گنا طاقتور اور امیر ملک نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے محروم ہے۔ آج کی وسیع اور پھیلی ہوئی دنیا میں پاکستان کی شناخت ایٹمی قوت ہونے کے سبب ہے۔ اپنے ارادے میں پختگی ہی ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کی شخصیت کا خاصہ رہی ہے۔ موت تو ہر شخص کا مقدر ہے۔ بھٹو نے بھی ایک دن مرنا تھا، طبعی یا کسی اور انداز میں، لیکن جس شان اور تمکنت سے انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کر لیا اور جس ہمت اور جواں مردی سے موت کو گلے لگایا، اس نے بھٹو کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جب تک اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی، جب تک تاریخ میں جرأت و شجاعت کے تذکرے ہوں گے، بھٹو کا نام سر فہرست ہوگا۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے جیالے ٹھیک نعرہ لگاتے ہیں، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ سب ہیڈنگ: معراج خالد، ایک ایسی قابل قدر ہستی جس نے زندگی کے ہر نشیب و فراز کا
مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماضی کو چھپانے کی بجائے اس پر ہمیشہ فخر کیا ہے۔ وہ بڑے ناز سے کہا کرتے تھے کہ وہ ماضی ہی تو میرا اپنا تھا، جسے میں اپنی پسند و ناپسند کے مطابق بسر کرتا تھا۔ ان کے وسائل اور ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، مگر وہ پر امید تھے۔ ان کی شرافت، راست بازی، ان کا مدبرانہ انداز، ان کی صحیح سوچ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور مخالف کی ہر بات کو سہ جانا ان کی زندگی کا ترا امتیاز رہا ہے۔ سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے۔ ان کی نظر تمام سیاسی معاملات پر لگی رہتی ہے، وہ اپنے ہوں یا بیگانے۔ ملک صاحب کے دل کی بات کو سمجھنے سے سب عاجز دکھائی دیتے تھے۔ میرا ان کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ گزشتہ 50 برسوں سے ہم دونوں سیاسی میدان میں مختلف مقامات پر دکھائی دیتے رہے ہیں۔ نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ اپنے رشتے کا کبھی ذکر کیا ہے اور نہ ہی میں نے ان کے ساتھ اپنے رشتے کا کبھی کوئی ذکر کیا ہے، مگر ہمارا رشتہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ پائیدار اور مضبوط ہے، جس کی وضاحت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے عہدے حاصل کیے، وہ وزیر رہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، نگران حکومت کے وزیر اعظم رہے، لیکن چشم بصیرت نے انہیں سب عہدوں سے بڑھ کر پایا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت انسان ہے، بحیثیت انسان۔ ان کی انسانیت پر کوئی بدنما داغ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ایک سادہ، خاموش طبع، عجز و انکساری کے پیکر ہیں۔ دوستوں کے دوست، بسا اوقات دشمنوں کے بھی دوست۔ غرور، تکبر، خود نمائی، رانوت، اکڑ پن، ان کی ساری زندگی میں ان کثافتوں کا کبھی گزر نہیں رہا۔ سب ہیڈنگ: آغا شورش کاشمیری۔ وہ اپنی قسم کے ایک ہی انسان تھے۔ ان کے لیے نہ تو کوئی بڑا تھا اور نہ چھوٹا۔ جس انداز سے بھی کوئی انہیں ملا، وہ بھی اسے اسی انداز سے ملے۔ ہر معاملے میں بے نیاز، انجام کی کبھی پرواہ نہیں کرتے، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انہوں نے انگریز کے خلاف ایسی ایسی زہریلی اور باغیانہ تقریریں کی، جن کی پاداش میں کئی برس جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑیاں ان کا مقدر بنتی رہیں۔ وہ بلا کے زیرک انسان تھے۔ انگریز کے جبر و قہر کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے اور ان کے پائے میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ میں لاہور کے حلقہ نمبر 1 سے 1951 میں پنجاب اسمبلی کا الیکشن جناح عوامی مسلم لیگ کی ٹکٹ پر لڑ رہا تھا۔ جس جذبے اور خلوص کے ساتھ انہوں نے میرا ساتھ دیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں نے بے شمار تقریریں کیں۔ میری مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی اور قائد اعظم سے والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت کا ذکر جس انداز سے وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو میری طرف متوجہ کرنے میں مدد دیتی تھی۔ وہ ایک عظیم محسن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ MLA بن جانے کے بعد انہوں نے اپنے اخبار چٹان میں میرے بارے میں کئی بار بہت خوبصورت باتیں لکھی۔ میں ہمیشہ انہیں محبت اور پیار سے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے حالات کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے دل جمعی کے ساتھ عملی جدوجہد کریں، مگر وہ اللہ کا شیر میری ساری نصیحتوں سے بے نیاز ہوتا۔ وہی کچھ کرتا جو اس کے دل میں ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر امیر الدین۔ ڈاکٹر امیر الدین مرحوم دکھی انسانیت کے بہت بڑے محسن تھے۔ ایسی شخصیتیں ڈھونڈنے سے کم ہی ملیں گی۔ سب سے پہلے ان کے کردار کی عظمت اس وقت میرے دیکھنے میں آئی جب وہ امرتسر کے میڈیکل سکول کالج میں سرجری کے پروفیسر تھے۔ 1947 میں امرتسر بڑے خوفناک قسم کے ہندو مسلم فسادات کی زد میں تھا۔ سرکاری ہسپتال زخمیوں سے بھرا رہتا تھا۔ سرجن تو اور بھی تھے، مگر انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ جو ڈاکٹر امیر الدین کے دل میں تھا، وہ کم ہی کسی اور ڈاکٹر میں دیکھنے میں آتا تھا۔ جو تقدس انہوں نے اپنے پیشے کو دیا تھا، وہ قابل ستائش تھا۔
وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی گھٹیا اور منفی سوچ کو کوئی جگہ نہیں دیتے تھے۔ وہ نہ تو کسی سے مرعوب ہوتے تھے اور نہ ہی کسی سے خائف ہوتے تھے۔ وہ ایک ایسی چٹان تھے جس سے ہر قسم کے فتنے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے تھے۔ میں کیونکہ امرتسر مسلم لیگ کی کمیٹی آف ایکشن کا سیکرٹری تھا، مجھے کئی بار ہسپتال جا کر فسادات کے متعلق صحیح صورتحال کا اندازہ لگانا ہوتا تھا اور زخمیوں سے براہ راست ان کی کیفیت دریافت کرنا ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے قابل قدر خوبی جس سے قدرت نے ڈاکٹر صاحب کو نوازا تھا وہ ان کی دکھی انسانیت سے محبت تھی۔ فسادات کے دوران جو وہ مسلمان زخمیوں کے لیے کرتے تھے وہی کچھ غیر مسلموں کے لیے بھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلموں کا بھی یہ اصرار ہوتا تھا کہ ان کے زخمیوں کا علاج بھی ڈاکٹر امیر الدین ہی کریں۔ میں نے سب مذاہب کے کئی ستم زدہ لوگوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ شخص جس کا دل انسانی ہمدردی سے لبریز ہے، انسانیت کے لیے ایک فرشتہ رحمت بن کر آیا ہوا ہے۔ حقیقت میں انہیں اپنا پیشہ اپنی زندگی سے بھی پیارا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ نظم و ضبط کے بڑے قائل تھے۔ جو انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے اور نہ ہی انہیں کبھی ان سے ملنے کا موقع ملا تھا، وہ ہمیشہ ان سے خائف رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں بھی نظم و ضبط میں کوئی خلل پڑا وہاں ڈاکٹر صاحب کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ فسادات کی شدت اختیار کرنے کے باوجود باقاعدگی سے ہسپتال جاتے تھے اور زخمیوں کی دیکھ بھال ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی۔ جب غیر مسلم بلوائیوں نے ان کی کوٹھی کو جو مال روڈ پر واقع تھی نظر آتش کر دیا تو وہ امرتسر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور لاہور پہنچ گئے۔ یہاں آ کر انہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں سرجری کا پروفیسر بنایا گیا۔ اس کالج کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب سرجری کے پہلے مسلمان پروفیسر تھے۔